سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دیا تھا، تو ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے اور ہر لعنت کرنے والے کی بھی لعنت ہے۔ اس آیت مبارکہ کا اگر پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو ہمیں دونوں آیات میں شدید جو ہے وہ متضاد شدتیں نظر آتی ہیں کہ پچھلی آیت مبارکہ میں صلوات کی بات تھی، شاباشی دینے کی بات تھی، چاہے جانے اور سراہے جانے کی بات ہو رہی تھی، اور اس آیت مبارکہ میں لعنت کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں جس شدت کے ساتھ اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے وہ بہت غور طلب ہے کہ یلعنہم اللہ، کہ اللہ پاک نے اس عمل کو تو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا، پھر الفاظ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو مضارع کے صیغے کے ساتھ بیان کیا کہ یہ مسلسل ایسے لوگوں پہ لعنت ہوتی رہے گی، اور پھر لعنون کہا کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق آتی ہے وہ سب ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ ان کا عمل بھی یلعنہم سے بتایا مضارع کے صیغے کے ساتھ کہ وہ بھی مسلسل ایسے لوگوں پہ لعنت کرتے رہیں گے۔ اور وہ جرم کیا ہے جس کے بارے میں اتنی سخت اللہ پاک نے آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، وہ یہ کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کو چھپایا تھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علم کو چھپایا تھا۔ اگرچہ اکثر مفسرین کرام کے نزدیک اس آیت کا مصداق یہود و نصارہ ہیں کہ ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں اور ان لوگوں نے چھپائیں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ آخر اس جرم کے اندر اتنی کیا شدت ہے کہ اللہ پاک کی اتنی ناراضگی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی صحیح علم کو چھپاتے ہیں، اللہ کے علم کو چھپاتے ہیں، کتاب کے علم کو چھپاتے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک مخلوق کو، ایک انسان کو اس کے رب کے تعارف سے چھپا لیتے ہیں، اس کے رب کی پہچان سے چھپا لیتے ہیں، اس کا عقیدہ غلط ہو جاتا ہے، اس کی توحید غلط ہو جاتی ہے۔ اور کوئی دنیا کا نقصان اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا کہ یہ بڑا نقصان ہے کہ آپ کسی انسان کو اس کے رب سے محروم کر دیں، اس کی شخصیت کے تعارف سے جو ہے وہ محروم کر دیں۔ ایک تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کہ ان جیسے نبی سے محرومی کہ وہ اپنے سچے نبی کو نہ پہچان سکے۔ تیسری بڑی بات یہ کہ قرآن جو ہے یہ تو آپ کو آپ کا دل کھول دیتی ہے، آپ کی سوچ کھول دیتی ہے، یہ آپ کا دوست ہے، یہ آپ کا ساتھی ہے۔ کہاں کہاں یہ کتاب ہمارے ساتھ نہیں چلتی، ہماری مدد نہیں کرتی، یعنی کہ یہ علم نہیں ہے، یہ تو انسان کے دل کی رونق ہے اور اس کی سوچ ہے، اس کا مقصد ہے۔ تو آپ ایک انسان کو جو ہے اتنے گہرے اور خوبصورت علم سے جو ہے وہ محروم کر دیتے ہیں اور خود سے کتابیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو گویا کہ اصل جو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے وہ اسی بات کے اوپر ہے کہ کسی انسان کو اس کے رب سے دور کر دینا، اس کے رب کے تعارف سے محروم کر دینا، اس کے سچے نبی سے دور کر دینا، اس کی اپنی سچی کتاب سے جو اس کے لیے بہت بڑی شفاعت کا ذریعہ ہے اور اس سے دور کر دینا، یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس پہ اللہ پاک کی اتنی ناراضگی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ بہت غور طلب بات ہے، اس کو گہرائی سے اس آیت مبارکہ کو سوچنا چاہیے کہ اس کا نقصان دنیا میں کتنا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی پہچان کے بغیر چلے گئے، نبی علیہ السلام کے تعارف کے بغیر چلے گئے، اس کتاب کو پڑھے بغیر چلے گئے۔ کتنوں کی دنیا ضائع ہوئی ہے، کتنوں کی موت خراب ہوئی ہے، کتنوں کی آخرت خراب ہوئی ہے، اور آگے مزید کتنی ہو رہی ہے۔ یہ چھوٹا نقصان نہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اس نقصان پہ اتنا جلال اور غصہ ہے کہ اتنی شدت کے ساتھ اللہ پاک نے یہاں پہ لعنت فرمائی ہے۔ لیکن علماء کرام پہ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ کیا اس جرم میں صرف یہود و نصارہ شامل ہیں؟ کیا یہ امت اس جرم میں شامل نہیں ہے؟ تو بہت غور طلب بات یہ ہے کہ اگرچہ یہاں پہ لعنت کی گئی ہے تو اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ لعنت تو اللہ پاک نے کافرین کے اوپر ہی کی ہے، مسلمان اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ اگر کوئی مسلمان بھی یہ کام کر رہا ہے تو گویا کہ پھر وہ بھی اس آیت کی وعید میں آ سکتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اگر ہم قرآن کی کسی بھی بات کو اگر ہم چھپاتے ہیں، مثلا ہم سود کو نہیں بیان کرتے، جہاد کو نہیں بیان کرتے، زنا کو نہیں بیان کرتے کہ لوگ یہ سننا نہیں چاہتے، یا ہم کسی باہر کی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے کہ بھئی ان کو جہاد کا موضوع اچھا نہیں لگتا، یا وہ فیمنزم کے نام کے اوپر زنا جیسی سزاؤں کو جو ہیں وہ قبول نہیں کرتے ہیں، تو ہم قرآن کی باتوں کو چھپانا شروع کر دیں، تو گویا کہ یہ بھی تو کتمان علم میں آتا ہے، یہ بھی اسی جرم کے اندر آتا ہے۔ اس کا ایک اور انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے پاس علم ہے، وہ لوگوں تک اس علم کو نہیں پہنچاتا، اور اس کے پیچھے اس کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ وہ بھی ہم جیسے علم والے نہ ہو جائیں، ان کو بھی ویسی عزت نہ مل جائے، وہ ہمارے برابر نہ ہو جائیں۔ یہ بدترین بخل ہے، جسے علم کا بخل کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ انداز بھی جو ہے وہ امت کے اندر ہے کہ دوسروں کو اپنا علم نہیں بتاتے، اپنے علم کے ریسورسز جو ہیں وہ نہیں بتاتے ہیں، یہ بھی کتمان علم میں آ جاتا ہے۔ اور ایک تیسرا انداز یہ بھی علماء کرام نے بیان فرمایا کہ یہ بھی کتمان علم میں آ
جائے گا کہ ایک انسان جو ہے وہ اس علم کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اس کے نزدیک یہ علم کو اتنی اہمیت ہی نہیں رکھتا، تو گویا کہ یہ علم مجھ سے بھی تو چھپ رہا ہے اور اس کی وجہ وہ خود بن رہا ہے۔ تو اگر ہماری طرف سے بھی یہ رویے ہیں تو پھر ہم بھی اس آیت کی وعید میں خدا نخواستہ شامل ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ میں دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک بینات اور ایک خدا۔ ان دونوں کے تعلق کو بہت خوبصورت بیان کیا گیا ہے۔ پہلے بینات کا لفظ آتا ہے، پھر اس کے بعد ہدن کا لفظ آتا ہے۔ بینات کا لفظ جس کا مادہ جو ہے وہ بانا ہے، اور بانا کہا جاتا ہے بہت وسیع میدان کو، کہ اگر آپ ایک کارنر پہ کھڑے ہیں تو آپ کو دور تک وہ میدان جو ہے اپنی پوری وسعت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ کھجور کے لمبے درخت کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نیچے سے کھڑے ہوں تو اوپر تک وہ کھجور کا لمبا درخت دور تک جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ کوئی بہت بڑا کنواں ہو اور اس کی منڈیر جو ہے وہ بہت کشادہ ہو تو اس کو بھی جو ہے وہ بانا کہا جاتا ہے۔ تو کسی چیز کا بہت کلیئر ہو جانا، واضح ہو جانا، صاف ہو جانا۔ تو ایک تو قرآن پاک کی آیات کو یہاں پہ جس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن جو ہے اس کی آیات جو ہیں وہ انسان کا پوائنٹ آف ویو کلیئر کر دیتی ہیں، اس کی سوچ کلیئر کر دیتی ہیں، ہر چیز کو بالکل صاف اور واضح کر دیتی ہیں۔ انسان کو ہر چیز جو ہے جو پہلے دھندلی دھندلی نظر آتی ہے وہ بڑی کلیئر نظر آنے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اس آیت مبارکہ کی گہرائی کو خود سے سوچیں کہ کس طرح قرآن ہمیں کہاں کہاں جو ہے ہر معاملے میں کلیئر کرتا ہے، عقیدے کو، توحید کو، عمل کو، یعنی کہ جو حق اور باطل کے درمیان میں مکسنگ چل رہی ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتا غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، میں کہاں غلط ہوں کہاں صحیح ہوں، میرے آس پاس جو لوگ ہیں وہ کہاں غلط ہیں کیا صحیح ہے، معاشرے میں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہو رہا ہے، ہر چیز ہمیں کیا کلیئر کرتا ہے، یہ قرآن جو ہے وہ کلیئر کرتا ہے۔ تو قرآنی آیات کو یہاں پہ جو ہے وہ بینات کہا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہدا کہا گیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ بہت بڑی ہدایت ہے، بہت بڑی ڈائریکشن ہے۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں یہ ہمارا اسلامک فارمولہ ہے، اس طریقے سے کہ قرآن پہلے انسان کو کلیئر کرتا ہے، اس کو اس کے سوالات کے جو ہے وہ جواب دیتا ہے، اور جو انسان کلیئر ہوتا جاتا ہے اس کو اس کے سوالات کے جوابات ملتے جاتے ہیں، اتنا ہی ہدایت کا عمل پھر چلنے شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں سوالات کو پسند نہیں کیا جاتا، لہٰذا اگر کوئی سوال کرے بھی تو ہم اس پہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم اسے ڈرا دھمکا دیتے ہیں کہ ایسے سوالات نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں کو یہ تو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کیوں کرنا ہے۔ اگر میرا بچہ مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ میں نماز کیوں پڑھوں، میں قرآن کیوں پڑھوں، مجھے کیا ملے گا، تو ہم اس کو چپ کرا دیتے ہیں، ہم اس کو جواب نہیں دیتے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ قرآن تو بینہ ہے، وہ ہر پوائنٹ کو جو ہے وہ کلیئر کرتا ہے، تو جب اس کو کلیئر کیا جائے گا تو انشاءاللہ پھر وہ عمل بھی کر لے گا۔ تو گویا کہ یہ بڑا خوبصورت تعلق یہاں پہ جو بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں اپنے سوالات کے جوابات کے لیے قرآن سے تعلق بنانا پڑے گا، قرآن ہمارے سوالات کے جوابات دیتا جائے گا، وہ ہمیں کلیئر کرتا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہدایت کا عمل جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس بات کو گہرائی سے بھی سمجھنا چاہیے کہ جب انسان کلیئر ہوتا جاتا ہے، اس کو بینہ حاصل ہوتا جاتا ہے، تو گویا کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا جاتا ہے، اس کا دل کھلتا چلا جاتا ہے، اور اس کی سوچیں جو ہیں وہ صاف ہوتی چلی جاتی ہیں، تو پھر خود بخود ہدایت جو ہے وہ انسان کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ما بیناہ للناس، کہ ہم نے اس میں جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ للناس کے لیے کیا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ مسلم اور غیر مسلم کی قید نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے یہ ہر ایک کے لیے ہے، غیر مسلم کے لیے بھی ہے، اور اگر غیر مسلم کے لیے ہے تو پھر مسلمان نافرمان کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو جو ہے یہ اس علم کو جو ہے وہ غیر مسلم تک بھی پہنچانا ہے، نافرمان تک بھی پہنچانا ہے۔ اس سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ یکتمون یعنی کہ چھپانے کے بارے میں، درمیانی حصہ جو ہے وہ بیناہ یعنی کہ بیان کرنے کے بارے میں، اور آخری حصے میں کہا گیا کہ للناس، اور یہ کتاب جو ہے وہ سب کے لیے ہے، چھپانا نہیں ہے، اس کو کلیئر کرنا ہے، اور پھر اس کو کل انسانیت تک جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ تو پھر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے پہنچانا ہے تو پہلے تو ان کو خود کلیئر ہونا ضروری ہے، ان کا خود کا ہدایت پہ ہونا ضروری ہے، تبھی وہ اس قرآن کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے بھی کلیئر کریں گے۔ لیکن جو امت خود قرآن نہیں پڑھتی ہے، وہ خود اس کتاب کے اوپر ریسرچ نہیں کرتی ہے، اس کو خود ہی قرآن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، تو وہ کسی دوسرے کو کیا کلیئر کرے گا؟ لہٰذا آج قرآن کے اوپر بے انتہا ریسرچز ہو رہی ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت کم مسلمان کر رہے ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ غیر مسلم کر رہی ہے، اور اس میں سے کچھ غیر مسلم وہ ہیں جو محض تنقید کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں، چند ایسے ہیں جو کہ تحقیق کے لیے پڑھتے ہیں، پھر جس کے نصیب میں ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان دے دیتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ذمہ داری اس امت کی نہیں تھی کہ وہ خود اس کتاب کو سیکھتا اور پھر آگے کل دنیا تک اس کو پہنچاتا؟
لہٰذا اس بات کی آج شدید ضرورت ہے کہ اس قرآن کے ساتھ پہلے اپنی ذات کو جوڑا جائے اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی اس قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، اور ہمیشہ سننے والے سنانے والوں سے زیادہ بہتر بھی ہوتے ہیں، زیادہ قابل بھی ہوتے ہیں، تو سننے والے میں جس کی جو صلاحیت ہے، جیسی صلاحیت ہے اور جتنی صلاحیت ہے، وہ اس بینات کو دوسروں تک پہنچانے کا اب ذمہ دار ہے۔